ایک فاؤنڈیشن کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو اب اس کا تعلق مذہب کی بنیادوں سے، تو اب یہ فرض ہے، بلکہ فرض سے اوپر کا جو لفظ ہوتا ہے رکن، یہ رکن ہے۔ جیسے حج میں بہت سارے فرائض ہیں، لیکن حج کے رکن دو ہیں، ایک طواف زیارت اور ایک وقوف عرفہ، یہ رکن کہلاتے ہیں، یعنی ان کے بغیر اس چیز کا تصور نہیں ہوتا۔ جیسے عمرہ ہے، عمرے میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، لیکن طواف فرض ہونے کے ساتھ ساتھ رکن بھی ہے۔ طواف نہیں ہوگا تو عمرہ ہو ہی نہیں سکتا، باقی سب چیزیں دم سے کور ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح سے یہ ارکان ہے، اسلام کے ارکان ہے، روزہ اس کا رکن ہے، فرض سے بھی اوپر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، قرآن نے اعلان کیا کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا تم میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا چھوڑنا جرم ہے، حالانکہ اس کے لیے چیزیں طے ہیں کہ ایسا اتنا صحت مند آدمی چاہیے ہے جس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، بڑا اور بہت بڑا مجرم ہے، حکومت اس کو قید کر کے ڈال دے جب تک توبہ نہ کرے، چھوڑے نہ۔ لیکن اگر وہی آدمی رمضان کے مہینے میں، یعنی صحت مند ہوتے ہوئے رمضان کے مہینے میں سر عام مسالہ کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایسے شخص کے خلاف مجسٹریٹ قتل کا فتویٰ دے گا، قتل کا آدیش پارد کرے گا۔ یہ اسلامک پینل کوڈ کا فیصلہ ہے۔ کوئی صحت مند آدمی رمضان المبارک میں کھلے عام کھاتا پیتا ہے، تمام فتاوی کی کتابیں در المختار وغیرہ وغیرہ، اس کی عبارت تو یہ ہے ہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ واجب القتل ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کر کے کسی کی گردن مار دیں، قانون ہاتھ میں لیں، لیکن جہاں اسلامی نظام قائم ہو وہاں فرائض کے اوپر اتنی سختی برتی جاتی اور برتی جانا چاہیے۔ تو یہ فرائض کی ویلیو ہوتی ہے، یہ ارکان کی ویلیو ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد کی یہ حیثیت ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آگے جو مسئلہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کفارے کا، کفارہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا، یہ بھی بدبخت ہے، پلے درجے کا شیطان ہے، لیکن اس سے بڑا شیطان وہ ہے لعین کہ جس نے روزہ رکھا، صحت مند تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی حرکت ایسی کر دی کہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا، یا تو کچھ کھا پی لیا، یا پھر بیوی کے ساتھ مباشرت کر بیٹھا، تو یہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ چونکہ اس نے روزے کی اہمیت کو کم کیا ہے، روزے کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس لیے اسے اس کا ایک روزہ بطور قضا رکھنا پڑے گا اور 60 روزے بطور کفارہ رکھنے پڑیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کفارہ کہلاتا ہے۔ کفارے کے 2 میننگ ہیں، آپ سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے ڈیمیج کیا ہے اس کی بھرپائی، اور دوسرے پنشمنٹ، سزا۔ یہ دونوں چیزیں کفارے کے نام پر جب آپ تصور میں رکھیں گے تب بات آگے بڑھے گی اور بنے گی۔ سمجھ گئے بات کو؟ دیکھیے یہ بات ان لوگوں کو بھی بہت ٹھیک سے ذہن میں رکھنی چاہیے جن کی شادیاں ابھی ہوئی ہیں، وہ فجر کے بعد اس طرح کے واقعات میں پھنس سکتے ہیں۔ بھئی قابو اپنی جگہ ہے، آپ کتنا قابو کر سکتے ہیں، یا آپ کی اپنی نوعیت کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بات کرنے کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ میرے پاس اس طرح کی شکایات آئی ہیں۔ ہم آگے مسائل ذکر کر رہے ہیں ابھی، اس میں وہ بھی آ جائے گا۔ مثلا انٹر کورس نہیں ہوا، سپوز دیٹ کہ میاں بیوی ایک ساتھ تھے اور آپس میں بوس و کنار ہو رہا تھا، کھیل کود کر رہے تھے، لیکن ان میں آپس میں انٹر کورس نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود مرد ڈسچارج ہو گیا۔ یہ مسئلہ میرے پاس آیا، تو آپ کو لگے گا کہ خوش نہیں ہوا، گناہ ہو گیا،
لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر بیوی کے ساتھ ملاعبت کی وجہ سے، کھیل کود کی وجہ سے اگر ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ اس پہ کفارہ نہیں، انٹر کورس پہ کفارہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مسئلہ اصل میں ذکر کرنا ہے۔ اب اس کی بالکل باریک سی پریبھاشا سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد، پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز پیٹ کے اندر پہنچائی کہ جس کو عام طور سے کھایا جاتا ہے، کھایا یا پیا یا بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ مین ہولز، منافذ اصلیہ سے اندر جاتا ہے۔ مثلا یہ جو منہ والا ہول ہے یہ بھی منافذ اصلی میں ہے۔ اسی طرح سے پخانے کے مقام سے اگر کوئی چیز اندر داخل ہوتی، چاہے وہ دوا ہی کیوں نہ ہو، روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح سے ناک بھی مین ہولز میں آتا ہے، اس لیے کہ جب منہ نہیں چلتا تو ڈاکٹر نلکی کہاں سے ڈالتا ہے؟ ناک سے ڈالتا ہے، یہ بھی مین ہول میں آتا ہے۔ ناک سے بھی کوئی چیز اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ اب ایک بات میں نے بھی کہی نا کہ ایسی چیزیں جو کھائی پی جاتی ہیں یا بطور دوا استعمال کی جاتی ہیں، کسی نے کنکر نگل لیا اگر، بات سمجھ رہے ہیں، تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ تو کھائی پی جانے والی چیز یا بطور غذا استعمال کی جانے والی چیز اگر کسی روزے دار نے کھا لی ہے جان بوجھ کر کے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، کفارہ کیا ہے؟ نقصان کی بھرپائی اور پنشمنٹ، دو چیزیں ہیں۔ اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا، روزہ رکھا ہی نہیں سویچھا سے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ پوری عمر بھی اگر اب روزہ رکھتا رہے گا تو اس مقام کو نہیں پہنچے گا۔ وہی بات ہے، میں نے کہا نا کہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کو فنڈامنٹل ہے، اسلام کی اساس ہے، اس لیے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ لیکن مسائل کے اعتبار سے جوڈیشلی اتنا کافی ہے کہ آپ ایک روزہ اس کے بدلے میں رکھیں اور پوری عمر توبہ و استغفار کرتے رہیں، اپنی اس حرکت پر شرمندہ رہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑ دیا، بیڑی پی لی، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا بیوی کے ساتھ اپنا قابو کھو بیٹھا، اور اسی لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اپنے اوپر کنٹرول اور قابو نہیں ہے تو آپ بیوی سے علیحدہ رہیے، اور قابو اور کنٹرول ہے تو پھر چھونے میں ان سب چیزوں میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم اس کے مسائل اور آگے تک نہیں بیان کر رہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بحالت روزہ کیا کیا کر لیتے تھے، لیکن حضور سے زیادہ کسی کو قدرت اور کنٹرول نہیں۔ ایکم مثلی، حضور پوچھتے ہیں تم میں سے مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ بعض اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے جو بس کی نہیں ہے۔ آپ سارے کام کر سکتے ہیں، روزے کے کفارے میں آپ کو تارے نظر آ جائیں گے۔ کیسے؟ کہ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ ایک غلام آزاد کیجئے۔ یہ سسٹم دنیا سے ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ تو ختم ہو گیا، بحث سے باہر ہے۔ دوسرا کفارہ یہ ہے کہ اس کو 60 روزے رکھنا پڑیں گے بطور کفارہ۔ 60 روزے کیسے ہفتے میں ایک رکھ لیں؟ جی نہیں، یہ 60 روزے مسلسل لگاتار رکھنا پڑیں گے۔ 59 کے بعد اگر سحری میں نہیں اٹھ پائے، روزہ نہیں ہو پایا، تو واپس 1 سے گنتی شروع ہوگی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انتہائی مشکل عمل ہے بطور کفارہ، اس لیے کہ آپ نے اسلام کی ایک بنیاد کو ڈھا دیا ہے، اسلام کے ایک رکن کو گرا دیا ہے، ایک پلر کو آپ نے دھوست کر دیا ہے، آپ نے اسلام کی ساکھ کو ملیامٹ کیا ہے، اس لیے یہ حکم ہے۔ تو مسئلہ سمجھے آپ کہ کسی شخص نے رمضان المبارک کا رمضان میں، دیکھیے یہ ایک لفظ اور آ گیا، اس کو بھی سمجھ لیجئے
کہ رمضان المبارک کی یہ ویلیو ہے. اگر رمضان کا روزہ چھوٹا تھا پھر آپ اس کی قضا کر رہے تھے اور وہ آپ نے توڑ دیا خدا نہ خواستہ، یعنی قضا روزہ آؤٹ آف رمضان آپ رکھ رہے تھے، وہ آپ نے توڑ دیا. حالانکہ روزہ کاہے کا تھا؟ روزہ تو رمضان کا تھا، لیکن آؤٹ آف رمضان تھے آپ، اس وقت آپ نے توڑا، تو اس وقت کفارہ نہیں، صرف قضا کافی ہوگی. اب یہ بات کہے میں آ گئی، یہ رمضان المبارک کی اس مہینے کی اپنی ویلیو اور حیثیت کیا ہے، یہ بات اس پر آ گئی. یعنی اس پر بھی اگر آنچ آئے گی تو دقت پیدا ہوگی. تو اب پھر سے سمجھیے کہ رمضان المبارک کا رمضان میں روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی بدتمیزی سے یا اپنے بے قابو ہو جانے کی وجہ سے توڑ دیا، شہوت کے بے قابو ہونے کی وجہ سے بیوی سے مل بیٹھے یا کچھ کھا پی لیا، آپ نے روزہ توڑ دیا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ پہلی سزا تو یہ تھی کہ آپ غلام آزاد کرتے، لیکن غلام آزاد کرنے کا موقع اب نہیں ہے، دنیا سے یہ نظام ختم ہو چکا، یہ پرتھا داس اور داسیوں کی ختم ہو چکی ہے. تو اب دوسرا آپشن آپ کو اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ کو 60 روزے رکھنے، اور 60 روزے شہرین متتابعین لگاتار رکھنے ہوں گے. 58 کے بعد ایک چھوٹ جائے، آپ چاہیں 2 بعد میں رکھ لیں، نہیں، واپس 1 سے جائیے. اب آپ کے دماغ میں جو لوگ غور سے سن رہے ہوں گے چیزوں کو، انہیں لگے گا کہ عورتیں تو ایسا نہیں کر سکتی، انہیں تو ہفتہ بھر کا بیچ میں عذر لاحق ہو جاتا ہے، تب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. تو عورتوں کے لیے چھوٹ ہے. ان دنوں کی وجہ سے اگر روزے بیچ میں کٹ آف ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد سے وہ شروع کریں گی تو اس کو مسلسل مانا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مردوں کی بات کر رہے ہیں تو مردوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ کفارے کے روزے لگاتار 60 رکھنے پڑیں گے اور اس کے بعد 1 روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا. یہ تو پنشمنٹ تھا، وہ 1 روزہ بطور قضا الگ سے رکھنا ہوگا. یہ کل 61 روزے. اب بتلائیے جو لوگ صرف رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں وہ 2 مہینے کے کفارے کے روزے کیسے رکھیں گے؟ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ روزے کی اہمیت کو سمجھیں، رکن کی اہمیت کو سمجھیں، بیس اور فاؤنڈیشن کا مطلب سمجھیں، اساس کا مطلب سمجھیں، اسلام کی اس بنیاد کا اور ان مول سدھانتوں کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ ممکن ہی نہ ہو کہ آپ روزہ کسی حال میں بھی توڑ دیں. یہ آپ سے دھوکے سے ایسا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں. دھوکے سے اگر آپ دن میں 3 مرتبہ کھانا کھا لیں تب بھی کچھ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ نے اٹھایا دودھ پی لیا، پورا بھگونا پی گیا، آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ آپ روزے سے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. بلکہ اس سلسلے میں فقہا نے تو یہ تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا کمزور آدمی بھولے سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھولے سے کھا رہا ہے، اس کو روزہ یاد نہیں، تو آپ اسے ٹوکیے ہی نہیں. اس کمزور کو تو آپ ٹوکیے اور یاد بھی مت دلائیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بھول سے اور دھوکے سے اگر کچھ ہوتا ہے تو شریعت ان چیزوں پر لیکن بھول سے ہو رہا ہے یا جان بوجھ کے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو نہیں بہلایا جا سکتا ہے اپنے جھوٹ سے. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر کفارہ آپ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے تو پہلا آپشن غلام آزاد کرنے کا، دوسرا آپشن 60 روزے وہ بھی مسلسل، اور 1 قضا کا الگ سے. اس کا مسلسل ہونا ضروری نہیں، وہ بعد میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہو گے یہ کون کرتا ہوگا اور کون کر سکے گا. میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے کلاس میٹ کو دیکھا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی شادی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے فجر کے بعد آپس میں ایک پاس ہوں گے اور دھوکہ ہو گیا یا قابو کھو بیٹھے. تو اس کے بعد اس کو میں نے 60 روزے لگاتار رکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند میں دیکھے. اس کے علاوہ ایک خاتون کو ان کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کفارے کے روزے رکھے. تو یہ دنیا خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایک دم ہاتھ کھڑے کر دیں گے. تو یہ دوسرا آپشن آپ کو 60 روزے رکھنا ہے. یہ آپشن تب ختم ہوگا جب یہ طے ہو جائے بائی میڈیکل کہ آپ 60 روزے لگاتار رکھنے میں سکچم نہیں ہیں. سن لیجئے گا، یہ آدمی کھٹ سے آپشن بدلتا ہے، یہ کھٹ سے آپشن نہیں بدلے جا سکتے، اس لیے کہ وہاں ایک لفظ موجود ہوتا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ. اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو
طاقت آپ خود سے تھوڑی بیان کر دیں گے، آپ تو بھاگ رہے ہیں 60 روزوں سے، سال بھر میں 30 روزے 29 روزے رکھنا پڑتے ہیں، تب تک تو حالات خراب ہیں مسالہ خوروں کے، کہ افطار سے پہلے اتنے بہت سے مسالے منگا کے رکھ لیتے ہیں، وہ بہت سے اتنے نامراد ہیں کہ وہ افطار کر کے فوراً مسالہ کھا لیتے ہیں تاکہ مسجد میں 10 منٹ کے بعد جائیں گے جب تک نشہ اچھی طرح چڑھ جائے، اور مسجد کے وضو خانے میں آ کے تھوکتے ہیں۔ منشیات کے عادیوں کا حال یہ، نافرمانی کرنے والوں کی جرأت اتنی ہے رمضان المبارک میں بھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ آپشن نہ ہو کہ آپ 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر اب آخری آپشن یہ ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، انہی مسائل کو، اس لیے کہ آپ کھٹ سے اسی پہ آ جاتے ہیں، اور ہمارے یہ حافظ جی لوگ جنہیں بہت زیادہ مسائل سے واقفیت نہیں ہے وہ اس طرح بتا دیتے ہیں ہاں 60 روزے رکھ لیں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا۔ اب مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی مشکل ہو گیا، اس لیے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے میں شرائط بہت سخت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی کر دیں گے اور لوگوں کو بلا لیں گے اور 60 مسکینوں کو بھی بلا لیں گے، کھانا کھلا دیں گے؟ جی نہیں، 2 ٹائم پیٹ بھر کے لگاتار کھانا کھلانا ضروری، بات سمجھ رہے ہیں؟ 2 ٹائم، نوٹ کر لیجئے، میں تو آن ریکارڈ ہوں، خیر 2 وقت 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ضروری، اور مسکین بھی ایسے جو بھوکے ہوں، اور مسکین بھی ایسے جو باقاعدہ صحت مند ہشت پشت ہوں۔ ایک کمزور سے 14-15 سال کے بچے پکڑ لائیں آپ، یہ کفارے میں نہیں چلیں گے۔ یہ شرائط فقاہت کی بنیاد پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 ٹائم، یہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک ٹائم 60 کو کھلا دیا اور دوسرے ٹائم دوسرے 60 بلا کے کھلا دیے، کفارہ ادا نہیں ہوگا جب تک دوبارہ انہی 60 کو بلا کے آپ دوبارہ کھانا نہ کھلائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلا آپشن کہ آپ ایک آدمی کو 60 دن تک لگاتار کھانا کھلا دیں، یہ کفارہ بن جائے گا، یا آپ بدل بدل کر کے 60 دن تک الگ الگ آدمی کو دونوں وقت کھانا کھلا دیں۔ دونوں وقت کی قید ہے، ایک وقت سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ ٹھیک، یہاں پہ بات آئی کھانا کھلانے کی۔ اب اس کے بعد اگلا آپشن ہے کہ کھانا کھلانے کا سبسٹیٹیوٹ یہ بھی ہے کہ آپ اناج دے دیں، اناج دے دیں، یعنی 60 مسکینوں کا اناج کتنا ہوا؟ وہی صدقہ فطر، صدقہ فطر کے برابر 1 روزے کا، یعنی جو 60 روزے آپ کے ذمہ ڈیو تھے اور آپ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا آپ کو جھمیلا لگتا ہے، مشکل لگتا ہے اس کا انتظام و انصرام کرنا، تو پھر اب یہ ہے کہ 1 روزے کے بدلے 1 صدقہ فطر آپ کو دینا۔ یہ 1 صدقہ فطر دونوں ٹائم کی طرف سے ہو جائے گا، بات سمجھ رہے؟ اس لیے آدمی بھاگتا ہے ادھر، وہاں اگر 60 لوگوں کو دونوں ٹائم کھانا کھلائیں گے تو خرچ بہت چلا جائے گا، اور یہاں 60 صدقہ فطر ادا کرنے، غریبوں مسکینوں والا صدقہ فطر 1.25 کلو گیہوں یا آٹا ہے، اور اوسط درجے کے لوگوں کا 3.5 کلو جو ہے یا 3.5 کلو چھوارے اور کشمش ہے، اور تھوڑا اوپر چلے جائیں تو کھجور اور پنیر ہے۔ تو اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائیے، یہ بھی اگر ممکن نہ ہو، حالانکہ اس میں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ کی قید نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ 60 فطرے آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب اس میں بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر 60 فطرے، مثلا ایک فطرہ اس وقت 60 روپے کا ہے، 6 سنگ 3600 روپے ہو گئے، سپوز دیٹ، یا میرا حساب کتاب خراب ہو تو 3600 روپے اگر ہو گئے، آپ اٹھا کر کے وہ 3600 روپے کسی ایک کو اگر دے دیں گے تو ایک ادا ہوگا، 59 نہیں، 59 ابھی بھی آپ کے ذمہ باقی، یعنی 60 فطرے
یعنی پوری رقم کسی ایک ویکتی کو ایک دن میں نہیں دے سکتے آپ اسی آدمی کو دینا چاہتے ہیں، اسی بیوہ کو دینا چاہتے ہیں، اسی یتیم کو دینا چاہتے ہیں تو 60 دن 60 روپے آپ دیجئے اس کو. نوٹ کر لیجئے بہت اچھی طرح سے، اس لیے کہ یہ نوبت آ جاتی. حالانکہ یہ اللہ کے بندوں کے جو فرض روزے نہ رکھ رہے ہوں وہ کفارے کے روزے کیا رکھیں، لیکن میری ذمہ داری ہے. یہ دنیا کبھی بھی نیک لوگوں سے خالی نہیں ہوتی. یہ دنیا کبھی بھی فرما برداروں سے اور اطاعت کرنے والوں سے اور منقاد لوگوں سے خالی نہیں ہوتی. اس لیے مسائل ذکر کرنا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. میں کفارے کے مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ 60 جو کفارے جو پیسے نکالے ہیں آپ نے صدقہ فطر کی رقم کے مطابق، یہ کسی ایک آدمی کو ایک دن میں دے دیں گے تو ادا نہیں ہوں گے، صرف ایک ادا ہوگا. یہ 3600 روپے ایک فطرہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسی آدمی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ 60 دن تک برابر روزانہ دیجیے، یا آپ ایک ہی دن میں دینا چاہتے ہیں 60 لوگوں کو دیجیے. اور مہربانی کر کے اس رقم کو مدرسے میں جمع مت کرائیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مہربانی کر کے آپ کو اسی انداز میں ادا کرنا ہے اس کو، اس لیے کہ وہاں جا کر کے اکٹھا ہو جائے گا اور اتنا اہتمام کوئی کرے نہ کرے. مدارس میں بڑی غفلت چل رہی ہے، تو اس لیے کفارے کی رقم کو علی الحساب ہی ادا کریں، اس لیے کہ یہ پھنس جائیں گے آپ جا کے وہاں. اب آپ یہ سمجھیے کہ دیکھیے میں نے کیا کہا تھا، کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ایک تو ڈیمیج کنٹرول ہے، بھرپائی ہے، تلافی ہے اس نقصان کی جو آپ نے کیا ہے. دوسرے یہ پنشمنٹ ہے. تو آپ اب بتائیے کہ اگر یہ آپشنل، مثلا ایک آدمی 60 روزے بھی رکھ سکتا ہے، ٹھیک، غلام بھی آزاد کر سکتا ہے اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، تو اس کے لیے وہ والا آپشن اپنایا جائے گا جو اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو. آپ کہیں گے دین تو نرمی کا نام ہے، الدین یسرون، دین تو آسانی کا نام ہے. یہ دین نہیں، یہ سزا ہے. دین تو روزہ رکھنا تھا، اسے کسی حال میں نہیں توڑنا، لیکن اس کو آپ نے توڑا، قانون کی خلاف ورزی کی اور اوہیلنا کی ہے، مول سدھانتوں کی، اور اسلامک پلر کو آپ نے ڈیمیج کیا ہے. تو یہ آپ کے اوپر لاگو ہونے والا پنشمنٹ ہے. یہ پینک کنڈیشن ہے. یہی بتلائیں آپ کو مسئلہ کیا لکھا ہے. مثلا بادشاہ ہے، کوئی آدمی بادشاہ ہے یا وزیر ہے یا بہت بڑا کوئی رئیس و مالدار ہے، اس نے یہ حرکت کر دی، تو اب وہ تو غلام بھی آزاد کر سکتا ہے، وہ 60 روزے بھی رکھ سکتا ہے اور وہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس میں مشکل کیا ہے. ظاہر سی بات ہے ایسے مترف کے لیے، ایسے خوشعیش اور خوشحال آدمی کے لیے روزے رکھنا مشکل کام ہے. تو اس کے لیے جو آپشن ہے وہ طے ہے کہ اس کو روزے رکھوائے جائیں گے. بادشاہ وقت کے اوپر اگر کفارہ ہو جائے تو اس سے غلام آزاد نہیں کروایا جائے گا، اس سے 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلوایا جائے گا، بلکہ اس سے کیا کروایا جائے گا، 60 لگاتار روزے رکھوائے جائیں گے. یہ آپشن اس کے لیے طے ہے. تو کفارے کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. پھر ایک بات سرسری طور پر دوہرا لیجئے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کے اور پھر اس کے بعد اپنے ارادے سے اس روزے کو توڑ دیتا ہے کسی ایسی چیز کے ذریعے سے جسے کھایا پیا جاتا ہے، بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے یہ حرکت کرتا ہے، یا بیوی سے جمع کر بیٹھتا ہے، تو یہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا. اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، جو آج کل نہیں ہے، اس لیے نتھنگ. اس کو 60 روزے رکھنا ہے، وہ 60 روزے لگاتار رکھنا ہے بغیر کسی وقفے کے. اگر 59 کے بعد بھی ایک چھوٹ جائے گا تو واپس 1 سے گنتی شروع ہو کے اور 60 پہ آئے گی. اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا ہے، میڈیکلی اس کی باڈی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ڈیمیج ہو جائے گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 غریبوں کو جو صحت مند بھی ہونا چاہیے اور انہیں بھوک بھی ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو، ایسے 60 لوگوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، اور دونوں مرتبہ وہی لوگ ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں. اگر ایک ٹائم 60 الگ اور دوسرے ٹائم 60 الگ کھلا دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے؟ اور اگر کھانا نہیں کھلاتا ہے تو پھر اس کو 60 صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. 2 کلو گیہوں کی قیمت 1 صدقہ فطر ہے، کم سے کم یہ 60 دینا پڑے گا. اور یہ کسی ایک آدمی کو ایک نشست میں نہیں دے سکتا، 60 لوگوں کو الگ الگ دینا پڑیں گے، چاہے ایک ٹائم میں دے، اور اگر ایک آدمی کو دے تو 60 دن میں دے. یہ ہو گیا.
اسی سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی یہ فدیہ، ایک ہوتا ہے کفارہ، ایک ہوتا ہے فدیہ۔ فدیہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں بیمار ہو گیا، بوتلیں چڑھ رہی اس کو، یا بہت زیادہ کولیپس کر گئی اس کی باڈی، تو اس کے فدیہ دے دیتے ہیں۔ نہیں، اس شخص، اگر کوئی شخص بیمار ہے، بہت بیمار ہے، لیکن یہ امید باقی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسے شخص کی طرف سے آپ فدیہ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مر جائے گا، 2 دن کا مہمان ہے، آپ نے اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا، مثلا کہ 60 روزوں کے 60 کفارے 60 فطرے ادا کر دیے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عنایت کر دی اپنے حکم سے، تو وہ فدیہ مانا نہیں جائے گا، روزے رکھنا پڑیں گے دوبارہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کسی ایسے شخص کی جانب سے ہی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے فقہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے شیخ فانی۔ مثلا کوئی آدمی 90 پلس ہے، وہ اس کو شوگر بھی ہے، وہ کارڈک بھی ہے، بہت ساری چیزیں، تو اب اس کے سلسلے میں یہ توقع ہے کہ یہ واپسی نہیں کرے گا۔ 90 پلس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو چیزیں کم ہو جاتی ہیں وہ واپسی نہیں کرتی ہیں، تو ایسے شخص کی طرف سے آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، وہ شیخ فانی کہلاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر، ٹھیک ہے۔ اور کسی آدمی کے ذمے اسی وجہ سے کئی سال کے روزے ہیں، تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میرا فدیہ میرے مال سے ادا کیا جائے۔ تو وہ جو کچھ جتنی بھی سمپتی، پراپرٹی، چل اچل سمپتی چھوڑ کے جائے گا، اس میں سے 1/3 سے پہلے اس کا یہ فدیہ ادا کیا جائے گا، اس کی نمازوں کا اور اس کے روزوں کا۔ اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ ایسا کر کے جائے۔ اگر وہ وصیت کر کے نہیں جاتا ہے تو وہ گنہگار ہے، لیکن اگر وصیت نہ کرنے کے باوجود اس کے ورثہ، اس کے پیچھے رہ جانے والے لوگ، پسماندگان، اگر اس کی جانب سے کفارہ ادا کر دیتے ہیں، فدیہ ادا کر دیتے ہیں نمازوں کا اور روزوں کا، تو یہ قبول ہو جائے گا، اس کی طرف سے یہ ادائیگی ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ کفارے کا کفارہ رمضان کے روزے کو توڑ دینے کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں، باقی کسی روزے پر کفارہ نہیں، صرف قضا، چاہے وہ نظر کا روزہ ہو، چاہے وہ سنت روزہ ہو، سنت روزہ مثلا ایام 20 کا، یا وہ نفل روزہ ہو، یا وہ عاشورہ کا روزہ ہو، یا وہ عرفہ کا روزہ، یہاں تک کہ اگر رمضان کا فرض روزہ ہے اور آپ رمضان سے باہر رکھ رہے ہیں اور وہ آپ نے جان بوجھ کے توڑ دیا، تو یہ گناہ تو بہت بڑا ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، قضا کرنا ہوگا۔ رمضان کا روزہ رمضان میں توڑا ہے، اپنی کسی حرکت کی وجہ سے توڑا ہے، جان بوجھ کے توڑا ہے، تو اس کے اوپر کفارہ ہے، اور کفارہ ہی نہیں ہے، پنشمنٹ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور روزہ توڑنے کی لعنت سے اس امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔